خواتین حضرات السلام علیکم. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پر آج اس لیے کہ موسم بھی کچھ ایسا ہے، جو لوگ دور سے آئے ہیں انہیں بارش کی وجہ سے یقیناً تھوڑی سی دقت ہوئی ہوگی، اور آسٹن کے اندر آج جو پروٹیسٹ ہے کافی لوگ اس میں بھی گئے ہیں، تو ان دونوں وجوہات کے باعث حاضری بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو ماہانہ تقریب ہم نے شروع کی ہے، آج چوتھی تقریب ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک روایت سی بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں یقین آپ لوگوں کی دلچسپی، آپ لوگوں کا سپورٹ، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں. میں پی ایچ ایچ کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں کہ آپ اس کاوش کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج کا جو سیشن ہے وہ کچھ کہنے سے پہلے بس میں چند شعر پڑھ لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. ہزار زیر قدم رستہ ہو خاروں کا، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے. اسی لیے تو نہیں معتبر زمانے میں کہ رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے ہم. ہوا کو دیکھ کے جالب مثال ہم اسراں، بجائے زوم ہمارا نہیں بدلتے ہم. تو جناب جالب کی کیا بات کریں. بدقسمتی ہے کہ جالب کی فکر، جالب کا بیان، جالب کی زبان، جالب کا تخیل آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس زمانے میں تھا. اسے میرے خیال میں ہم اپنی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے تھوڑا سا اس تقریب کا جو سٹائل ہے وہ چینج کیا ہے. نارملی ہم کلام شاعر زبان شاعر آخر میں ہم رن کرتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ ماحول کچھ ایسا ہے، حالات کچھ ایسے ہیں کہ جالب کی جاندار آواز میں جالب کا کلام بترنم وہیں سے ابتدا کرتے ہیں، تو محفل میں بھی جان پڑ جائے گی، اور اس کے بعد ہم اپنا باقاعدہ جو ہے وہ ڈسکشن سیشن سٹارٹ کریں گے. حبیب جالب، حبیب جالب، حبیب جالب، وہی جالب اب مزدور کے ساتھی اور انسان کے ساتھی اور ایک نہتی لڑکی کے ساتھی حبیب جالب آپ کی طرح. اوڑے اور زندہ باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان کے سہنے بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں، رقصاں خونخوار درندے ہیں رقصاں. اس ظلم و ستم کو اس ظلم و ستم کو لطف کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، کیا لکھنا. اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، کیا لکھنا. ہر شام یہاں شام ویران، شام ویران، ہر شام یہاں شام ویران. آسیب زدہ رستے گلیاں، جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دلے برباد کہاں، وہ شہر دلے برباد
کو چمن، بن کو گلشن، بادل کو ردا، کیا لکھنا کیا لکھنا. اے میرے وطن کے فنکاروں، ظلمت سے نہ اپنا فنوارو، یہ محل سروں کے باسی قاتل ہیں سبھی اپنے یارو، قاتل ہیں سبھی اپنے یارو. جتنے میں ہمیں یہ غم ہے ملا، یہ جانا جتنے میں ہمیں یہ غم ہے ملا، اس غم کو نیا کیا لکھنا کیا لکھنا. ظلمت کو دیا، ظلمت کو دیا، پتھر کو سزا، بندے کو خدا، کیا لکھنا کیا لکھنا. پاکستان بننے کے بعد جب ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ بکھرنے لگے، ٹوٹنے لگے، تو اپنے ہم خیالوں کو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کس طرح سے ہم ملک میں آزادی، جمہوریت، معاشی آزادی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ نظم میں نے دستور لکھی تھی جو میں نے ایک مشاعرے میں پڑھی، مری میں، اور تمام پاکستان کی ترین وہاں موجود تھی اور سے سکتا نہیں ملتا تھا، اور کہ میں نے ایک نظم پڑھ لی. دیپ جس کا محلہ ہی میں جلے. جب میں نے یہ مصرع پڑھا تو کرم حیدر میرا پاجامہ ٹوٹنے لگا. وہاں پاجامہ ہی پہنتے جب تو میں خدمون بھی بیٹھ کے میں یہاں تک، تو میں نے کبھی اب پیچھے آ. دیپ جس کا محلہ ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے محل، وہ جو سائے محل مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. دیپ جس کا محلہ ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے محل، وہ جو سائے محل مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں بھی خواہش نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے. دل کی رات کو، دل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. آنکھوں سے کھلنے لگے، کھلنے لگے، تم کہو رندوں کو ملنے لگے، تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کہو جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم کہو پھول شاخوں
چاک سینوں پہ کھلنے لگے تم کہو یہ جھوٹ کو دن کی روٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا سکون چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. شب ظلمت اتنی طویل ہو گئی ہے 75 سال ہو گئے صبح نور آگے دھیرے دھیرے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس فرصت ہے کہ ہمارے حال کو دیکھے. پیر کہتے میرا خیال ہے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہم بریک کر لیں نماز کی اور اس کے بعد وہ تقریب شروع کرتے ہیں. باقی اچھا باہر یہ جو تقریب سے پہلے سموسے چل رہے ہیں اس کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو بھائی آ جائیے. اچھا چلیں لوگ آ رہے ہیں ہم اپنی تقریب کا دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. مجھے ایک بہت ہی غیر متوقع قسم کی بات ہوئی پچھلے ہفتے. دفتری اوقات میں فون پہ تھا اور ان بٹوین مائی کال مجھے پاکستان سے ایک کال آیا. نمبر میرے فون میں نہیں تھا انون 92 دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا پاکستان کا نمبر. اب اتفاق ہے کہ میں ایک پروجیکٹ پاکستان میں کر رہا ہوں تو اس کے حوالے سے 2-3 مرتبہ مجھے اس سے ریلیٹڈ فونز آئے ہیں. آئی تھاٹ کہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. میں نے وہ فون لے لیا. جالب صاحب کے پوتے تھے دوسری لائن پہ امر جالب. انہیں کہیں سے ہمارے اس سیشن کا فلائر پاکستان میں لاہور میں ملا اور سم ہاؤس میں نمبر تو پی اے جی ایچ کا ہوتا ہے تو انہوں نے 2-3 فون گھمائے اور ان کو شاید کسی نے بتایا کہ بھئی یہ تقریب جو ہے وہ سراج صاحب آرگنائز کر رہے ہیں. تو کہیں سے انہوں نے میرا نمبر ڈھونڈا اور انہوں نے مجھے فون کیا صرف اس بات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ہم ان کے دادا کی یاد میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ ہمارے اس جو چھوٹی سی کاوش ہے جو ہم ہر مہینے اب کر رہے ہیں اس کی خبریں پاکستان تک پہنچ رہی ہیں. اور جالب صاحب کے حوالے سے ہم نے یہ تقریب کی تو ان کے پوتے تک یہ خبر پہنچی اور انہوں نے فون بھی کیا. تو میں نے کہا میں یہ اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں. تھوڑی سی پھر ظاہری بات ہے تفصیلی گفتگو ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ کلیات جالب جو ہے اس کو دوبارہ سے پبلش کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت کلیات ہے اس میں بقول ان کے جالب کی ایک پوری کتاب اس کے اندر مسنگ ہے. تو اب وہ اس کو دوبارہ پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مکمل کلیات چھپ جائیں. اور اس کے علاوہ جو جالب کی چند مشہور نظمیں ہیں ان کا انہوں نے انگریزی ترجمہ کیا اور اب اس کو انگریزی زبان میں بھی وہ جو انہوں نے بتایا کہ 12-15 نظمیں ہیں اس کو وہ انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کر کے چھاپیں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جالب صاحب کا کام آج بھی جاری ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ان کی امر جالب صاحب جو ہے ان کا فیس بک پیج ہے. انہوں نے جالب صاحب کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن. اس کا بھی فیس بک پیج ہے. تو جن لوگوں کو اس کار خیر میں حصہ لینا ہو ظاہری بات ہے اس طرح کی کلیات اور ادبی کتابیں آج کل پبلش کرنا پاکستان میں کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ وقت بھی مانگتا ہے یہ کام اور وقت سے زیادہ یہ فائنینشیل ریسورسز بھی مانگتا ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ کوئی اس میں حصہ لینا چاہے یا پبلش ہونے کے بعد کلیات منگوانا چاہے تو اس فیس بک پہ جا کے وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بہرکیف تو میں نے سوچا یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارے آج کے جو پینل ہیں ان کا میں تعارف کیا کراؤں. چھوٹا منہ بڑی بات. عدیل بھائی ماڈریٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ ان کا. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پرویز جعفری صاحب اور عشرت آفرین صاحبہ موجود ہیں ہمارے درمیان.
جو جالب کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یعقوب شیخ صاحب بھی ہمارے پینل میں شامل ہیں. ڈاکٹر یعقوب شیخ جو ہے وہ ان کی ایک خاص بات یہ کہ TAGS کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہم نے ان کو بھی زحمت دی کہ وہ یہاں آ کے اس پینل میں شرکت کریں. تو بیفور وی ایکچولی اسٹارٹ دا پینل ڈسکشن, میں ریکویسٹ کروں گا محترمہ اشتافین سے. انہوں نے ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے جالب کے اوپر. تو پہلے ہم وہ ان کا مضمون سنتے ہیں اور اس کے حوالے سے اور کلیات کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم جالب کے اوپر ایک ریسرچ کریں گے. عفرت عاشق صاحب. یا نارسی صاحب, پاکستان ایسوسیشن کے اس موقع پر میں, یہ میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. کتاب اور چائے دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں, ہم لوگوں کے تہذیب کا حصہ ہیں. تو میں نے ایک مضمون لکھا ہے جس کو پھر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حبیب جالب کی 3 نظمیں. دیکھیے, آپ جالب صاحب کی نظمیں, ان کا لہجہ, ان کا جو موضوعات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ سینہ بسینہ سفر کر رہے ہیں, اور اس پہ کچھ میں کیا بولوں. لیکن یہ نظمیں اس سے مختلف ہیں جو حبیب جالب ہم سب جانتے ہیں جنہیں. تو جب میں نے یہ کلیات مجھے ملی, کیونکہ کلیات میں بھی ہمارے پاس جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے دی تھی, یہ وہ جعفر صاحب آپ کو بتائیں گے, تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. کچھ میرے پاس جو کلیات ہے اس میں پھر اضافہ ہوا, یعنی بعد میں چھپی اور آئی. تو ابھی اور سنا کے اور بھی کلام کا موجود ہے, تو بہت اچھی بات ہے. کہاں یہ مضمون میں آپ کے خدمت پیش کرتی ہوں کہ حبیب جالب کی 3 نظمیں. حبیب جالب عوامی شاعر تھے. ان کے نغمے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ قریہ قریہ, بستی بستی سفر کرتے تھے. یہ میری شاعری نہیں تھی, اس کے پیچھے زندگی کی معنویت, جذبے کی سچائی اور نظریات کی طاقت تھی, جس نے ہزار پتپن کے باوجود اس شاعری کو عوام کے دل کی دھڑکن بنا دیا. یہ میرا خیال ہے نہیں چل رہا ہے. جالب صاحب کی کلیات حرف سرے دار جو انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے عنایت فرمائی تھی, میں جب بھی یہ کتاب کھولتی ہوں ہر بار ان کی شاعری ایک نئے زاویے سے مجھ پر منکشف ہوتی ہے. ان کی احتجاجی شاعری پر تو لکھا جاتا رہا ہے اور بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے, لیکن میں نے یہاں ان کی جس شاعری کا انتخاب کیا ہے یہ عموماً نگاہ سے اوجھل رہتی ہے. اس شاعری میں ان کے لہجے کا آہنگ مختلف ہے, میں نے یہاں ان کی شاعری کا انتخاب کیا ہے, یہ عموماً نگاہ سے اچھل رہتی. اس شاعری میں ان کے لہجے کا آہنگ مختلف ہے. لہجے کی وہ صلابت, یعنی وہ دبدبا, وہ صلابت جو ان کی پہچان ہے, وہ ان نظموں میں دھیمی معلوم ہوتی ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ یہ وہ نظمیں ہیں جن میں وہ بچی سے مخاطب ہیں. یہ نظمیں اپنے موضوع اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اتنی مختلف اور منفرد ہیں کہ آپ کو اردو شاعری میں اس کی دوسری مثال آسانی سے نہیں ملے گی. اس قبیل کی پہلی نظم ہے میری بچی. میری بچی میں آؤں نہ آؤں, آنے والا زمانہ ہے تیرا. تیرے ننھے سے دل کو دکھوں نے میں نے مانا کہ ہے آج گھیرا, آنے والا زمانہ ہے تیرا. تیرے آشا کی بگیا کھلے گی, چاند کی تجھ کو گڑیا ملے گی. تیری آنکھوں میں آنسو نہ ہوں گے, ختم ہوگا ستم کا اندھیرا, آنے والا زمانہ ہے تیرا. تھوڑی سی ایکو ہے اس میں, آنے والا زمانہ ہے. 10 مصروں کی چھوٹی سی یہ نظم بڑے غیر روایتی انداز میں شروع ہوتی ہے, اور جب وہ کہتے ہیں کہ میری بچی میں آؤں نہ آؤں.
آنے والا زمانہ ہے تیرا، اس طرز تخاطب نے ان کے مکالمے کو ایک نئی جہت عطا کی ہے، یعنی شاعر نے اپنی زندگی میں یا اپنے زمانے میں کسی نئے سویرے کی بشارت نہیں دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آنے والا زمانہ ہے میرے سامنے نہیں آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ زمانہ جس کی مدت معین نہیں ہے وہ جب بھی آئے گا تیرا ہی زمانہ ہوگا۔ پہلے مصرعے میں ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نظم کا پس منظر جیل ہے، جیل کی چار دیواری ہے۔ یہاں جالب بچی سے مخاطب ضرور ہیں جو صنف نازک کا استعارہ ہے، لیکن یہ بچی انہیں مستقبل کی ایک توانا عورت کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے لفظ بیٹی کی جگہ بچی استعمال کیا ہے۔ جالب کی شاعری کا یہی کمال ہے کہ ان کے کردار ذاتی بھی ہوں تو وقت اور تاریخ کے کینوس پر پھیل کر آفاقیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری نظم ہے ننھی جا سو جا۔ جب دیکھو تو پاس کھڑی ہے، ننھی جا سو جا، تجھے بلاتی ہے سپنوں کی نگری جا سو جا۔ غصے سے کیوں گھور رہی ہے، میں آ جاؤں گا، کہہ جو دیا ہے تیرے لیے گڑیا لاؤں گا، گئی نہ ضد کرنے کی عادت تیری جا سو جا، ننھی جا سو جا۔ اب اس بند میں کہتے ہیں کہ ان کالے دروازوں سے مت لگ کر دیکھ مجھے، اڑ جاتی ہے نیند آنکھوں سے پا کر پاس تجھے، مجھ کو بھی سونے دے میری پیاری جا سو جا، ننھی جا سو جا۔ ایک بند اور ہے لیکن آگے بڑھتی ہوں میں۔ نظم ننھی جا سو جا ایک لوری ہے، مگر اس روایتی لوری سے ہٹ کر ہے جس میں بچے کو تھپک کر سلایا جاتا ہے۔ اس پوری نظم میں بچی دور کھڑی ناراض نگاہوں سے باپ کو گھور رہی ہے، وہ شکایت بھری آنکھوں سے کچھ پوچھ رہی ہے اور بے بس باپ اسے سینے سے لگانے سے قاصر ہے۔ نظم میں کہیں جیل کا لفظ نہیں آیا ہے، کہیں زنجیر بھی نہیں ہے، لیکن ایک کالا دروازہ جو ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ سلاخوں کے پیچھے کا ہی منظر ہے۔ یہاں کالا دروازہ دراصل کالے قانون کی بھی علامت ہے۔ ایسی نظم وہی کہہ سکتا ہے جس نے اپنے آدرشوں کے لیے ساری عمر سلاخوں کے پیچھے گزاری ہو۔ جالب کو اختصار کے ساتھ سادہ الفاظ میں بڑی بات کہنے پر کمال قدرت حاصل تھی۔ وہ لفظوں کے انتخاب میں بہت محتاط تھے۔ اسی نظم میں جہاں باپ اپنی ناراض بچی سے مخاطب ہے، کہہ جو دیا ہے تیرے لیے گڑیا لاؤں گا، اس مصرعے میں ایک مجبور باپ کی بے بسی صاف جھلکتی ہے اور لہجے کی تلخی بتا رہی ہے کہ وہ گڑیا لانے والا نہیں ہے۔ یہ گڑیا بھی خوشیوں سے محروم بچوں کے لیے جھوٹی تسلی کی علامت ہے۔ آگے لکھتے ہیں ان کالے دروازوں سے مت لگ کر دیکھ مجھے۔ جیل کی سیاہ دیوار کے پیچھے ایک باپ کی بے خواب آنکھوں میں نیند کی حسرت جاگتی ہے اور جیل کے دروازے سے لگ کر کھڑی آنسو بھری آنکھیں لیے بچی کا تصور اسے بے قرار کر دیتا ہے۔ نظم کی ساری فضا ایسی ہے کہ قاری کی نظروں کے سامنے ایک بلیک اینڈ وائٹ سی فلم چلنے لگتی ہے جس میں جیل کے اندر اور باہر دونوں دنیایں صاف نظر آتی ہیں۔ حبیب جالب نے قینت و بند کی صعوبتیں اٹھانے والے باپ کی بیٹی کے اندر کا غصہ بھی اس نظم میں مرقع کی طرح کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے نسلوں کے چہروں کی تلخی کو نظم میں سمو دیا ہے۔ الفاظ پر یہ گرفت اور اظہار پر یہ قدرت انہیں ہر سطح پر دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتی ہے۔ نظم کے دوسرے ہی مصرعے میں تجھے بلاتی ہے سپنوں کی نگری جا سو جا، یہ وہ سپنوں کی نگری ہے جو ایسی اداس کر دینے والی نظم کو رجائیت سے معمور کر دیتی ہے۔ لوری میں نیند اور خواب کا جو رشتہ ہے وہ ایک اور امید کے طرف لے جاتا ہے، وہ امید جو شاعر کا خواب ہے، خواب جسے دیکھنے کا حق ہر فرد بشر کو ہے۔ حبیب جالب نے خاص طور پر اکثر نظموں میں بیٹی کا ہی ذکر کیا ہے۔ جو ان کی ذاتی نظمیں ہیں اس میں بیٹی ہی ہے ہر جگہ، بیٹی کو بھی بچی کہا ہے، یعنی وہ ایک آفاقی رشتہ بن جاتا ہے۔ شاید یہ بھی ان کے اندر کا فیمنسٹ ہیومنسٹ ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے معاشرے میں ایسی لڑکی جس کا باپ سلاخوں کے پیچھے ہو، اس کے تحفظ کا سوال کتنا گمبھیر ہوتا ہے۔
میرے آج کے انتخاب میں تیسری اور آخری نظم ہتھکڑی ہے. ہتھکڑی. اس کو شاید کھلونا لگی ہتھکڑی، میری بچی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی. یہ ہنسی تھی سحر کی بشارت مجھے، یہ ہنسی دے گئی کتنی طاقت مجھے. کس قدر زندگی کو سہارا ملا، ایک تابندہ کل کا اشارہ ملا. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اپنی نوعیت کی بالکل مختلف اور انوکھی نظم ہے. ہتھکڑی جیسے غیر شاعرانہ لفظ اور اس کی کری آواز کو جالب کے قلم نے ایک نیا رخ دیا ہے. ایسی نظم جس میں ہتھکڑی کی آواز کو بچے کی معصوم، حیران اور کھنکتی ہوئی ہنسی سے ہم آہنگ کر کے کائنات کا ایک نیا نغمہ تخلیق کیا جا رہا ہے، ایک نیا تصور حیات پیش کیا جا رہا ہے. اب ہتھکڑی نہیں رہتی، وہ بچے کا کھلونا بن جاتا ہے. ایک آزاد انسان جو اصولوں پر سودا کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے ہتھکڑی کی وقت ایک بچے کے کھلونے سے زیادہ نہیں رہ جاتی. اور جالب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہنسی دے گئی کتنی طاقت مجھے، تو شاید ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور قید و بند کی صعوبت برداشت کرنے والوں کو شاعر یہ مژدہ بھی سنا رہا ہے کہ بہادر باپ کے بچے ہتھکڑیوں سے ڈرنے کے بجائے ان سے کھیلنا سیکھ جاتے ہیں. ہتھکڑی کا یہ رومانوی پہلو جالب کے علاوہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، جالب نے کہیں اپنی شاعری میں یہ نہیں کہا کہ بس اب صبح ہونے والی ہے اور انقلاب آنے والا ہے. انہیں منزل کی دوری کا احساس ہے جو ان کی شاعری میں بین سطور موجود ہے. یہی چیز ان کی شاعری کو شاعری بناتی ہے. جالب کی نظمیں ہمیں حوصلہ اور توانائی بخشتی ہیں. جالب جیسا شاعر جسے بہت دیر ہمارے درمیان رہنا تھا، جلدی چلا گیا، لیکن جالب ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گے، اپنے کلام کی صورت میں اور اپنے زندہ آدرشوں کی صورت میں. اپنی بات جالب کے شعر پر ختم کرتی ہوں کہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں، شہ کے مصاحب جالب، رنگ رکھنا یہی اپنا، اسی صورت لکھنا. شکریہ. بہت شکریہ. میں اب گزارش کروں گا ہمارے ماڈریٹر جناب عدیل زیدی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. عدیل بھائی کا اس میں بڑا رول ہے. یہ نشستیں جو ہم کرتے ہیں ان کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے. بہت بہت شکریہ. پرویز عافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. دور سے آئے ہیں، بارش کے موسم میں آئے. بہت شکریہ. جناب آپ کا میں کس طرح سے شکریہ ادا کروں. آپ پی اے جیش میں وابستہ ہونے کے بعد میرا خیال ہے کافی عرصے کے بعد تشریف لائے تھے ڈاکٹر یعقوب شیخ صاحب. اور اب یہ تقریب عدیل ہاشمی صاحب، عدیل زیدی صاحب کے حوالے. سب کی خوش قسمتی ہے آج کہ محفل وہاں سے شروع ہوئی جہاں یوزولی اختتام ہوتا ہے محفل کا. عشرت آپا کا اس محفل کو شروع میں اپنے مضمون سے فیضیاب کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے ایک گلوبلی ریکگنائز شاعرہ بھی ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ ہماری مختصر سی ادبی صحبت میں ہمارے ساتھ نہ صرف وہ شامل ہیں آج بلکہ پرویز بھائی بھی شامل ہیں. اور آج پہلی ملاقات ہے ڈاکٹر یعقوب سے ہماری، تو آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. حبیب جالب صاحب پہ سراج بھائی نے کہا کہ چائے اور کتاب تھوڑا تقابل ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے فیض صاحب سے مزاحمتی شاعری کے سلسلے میں. تو اتفاق یہ ہوا کہ فیض صاحب کا ایک مختصر سا انٹرویو سننے کو ملا پچھلے ہفتے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں یا ہند و پاک میں کوئی عوامی شاعر اس وقت ہے تو وہ حبیب جالب صاحب. ایک نہ صرف یہ کہ فیض صاحب کی اپنی زبان میں ہے، فیض صاحب نے یہ بھی کہا کہ رخت دل باندھ لو
दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। लेकिन इस बात को जालिब साहब ने जिया, पूरी उनकी ज़िंदगी जो है वो एक सबूत है इस मज़ाहमती शायरी का। तो बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें हैं, एक दो। जाहिर सी बात है, डिक्टेटरशिप अलल ऐलान उन्होंने हमेशा ज़िंदगी भर ऐलान किया कि उन्हें जमहूरियत चाहिए थी, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी। एक शेर कैफी आज़मी साहब का है कि ऐलान हक़ में ख़तरे दारो रसन तो है शदाबा, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन की बात। ये कैफी आज़मी साहब का शेर जो है, वो दारो रसन के बाद वाला सिलसिला तो सोचा भी नहीं जालिब साहब ने कभी। वो डटे रहे हमेशा। भुट्टो साहब की कैंपेन में अयूब खान के खिलाफ पेश भी रहे, लिखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भुट्टो साहब के कुछ टैलेंटेड जो साथी थे वो कुछ मामला इधर उधर कर रहे थे, तो वही साहब थे, उन्होंने कहा लड़काने चलो वरना थाने चलो। वही साहब थे। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई ज़िया साहब के दौर में, तो वही शख्स है जो लिखता है कि टूटा है कहाँ इसका जादू, एक नारा बना है इसका लहू। भुट्टो साहब के लिए तवील नज़्म है उनकी फांसी के बाद। ज़िया साहब के लिए जो चीज़ें उन्होंने लिखी वो आपने सुन ली। बेनज़ीर साहिबा आती हैं, तो 4 मिसरे बेनज़ीर साहिबा के दौर में उनकी मौजूदगी में वो पढ़ते हैं कि हाल अब तक वही है फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। हाल अब तक वही हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। हर बिलावल है देश का मखरूस, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। बेनज़ीर की मौजूदगी में ये 4 मिसरे पढ़ना बड़ी हिम्मत का काम है। तवील फहरिस्त है उनकी किताबों की, उसमें इस वक्त नहीं जाना है। अलबत्ता जिस शेर पे इशरत आपा ने इस महफिल की शुरुआत की, इत्तेफाक की बात है कि वही हमने इसकी शुरुआत के लिए प्रिंट करके रखी थी, तो उसे मुकम्मल करके पहले शुरू करते हैं डिस्कशन। जालिब साहब अपनी ज़ुबानी ही साहब उनकी सुन लीजिए कि और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। लाख कहते रहे जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बाइजाज़त लिखना। न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको, हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना। और हमने जो भूल के भी शेख का कसीदा न लिखा, शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। और इससे बढ़कर मेरी तहसीन भला क्या होगी, पढ़ के नाखुश है मेरा साहिब सरबत लिखना। दहर के गम से हुआ रब तो हम भूल गए, शायद सुन नहीं है कि दहर के गम से हुआ रब तो हम भूल गए, सर्व कामत को जवानी को क़यामत लिखना। और कुछ भी कहते हैं कहें शेख मसाहिब जालिब, रंग रखना यही अपना इसी सूरत लिखना। तो आइए यहाँ से आज गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जहाँ हम सब ने जालिब साहब को पढ़ा है, जालिब साहब को सुना है वीडियोस पे, ये उनके साथ कुछ मौक़ों पे शामिल रहे। डाउ मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट, सिंध मेडिकल से ताल्लुक़ है। उम्मीद ये है कि करिकुलम एक ही होगा दोनों का। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो शुरुआत करें आज की महफिल की, और आपके जो इंटरेक्शंस थे
ان کے زمانے میں ان کی ملاقات آپ کے ساتھ، اور یہ بھی سرکاری مہمان رہے. فرق صرف یہ تھا کہ اس السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اردو ادب کے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ جس کو حبیب جالب کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھا جائے گا جب تک یہ کائنات رہے گی. حبیب جالب کو فکری لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. حبیب جالب کا ذہن ایک عوامی شعور سے بھرا ہوا ذہن تھا جس کی روشنی ہمیشہ اور ہر دور میں رہے گی. بڑے بڑے ضیاء جو ہے، بڑے بڑے عامر زمینیں مل جائیں گے، لیکن حبیب جالب کے ضیاء، ان کی روشنی وہ قائم دائم رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. ان کے دل میں عوام کی محبت تھی، ان کی قلم میں ایک جرأت تھی. وہ کسی عامر سے ڈرتے نہیں تھے. جو دیکھتے تھے اپنی خوبصورت آنکھوں سے، ان مسائل کو بڑے کھل کے وہ بیان کر دیا کرتے تھے. حبیب جالب جیسا شاعر بہت ہی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف عوامی شاعر ہی نہیں بلکہ انقلابی شاعر بھی تھے. وہ بات کہہ دیتے تھے جو کہ لوگ کہتے ہوئے ڈرتے تھے. ان میں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا. جیسا وہ محسوس کرتے تھے عوام کے لیے، وہ ویسی بات ایک انقلابی انداز سے کہہ دیا کرتے تھے. اور یہ ہم ینگسٹرز کے لیے ایک مثال ہے. میں ان کو جو ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک بہترین شاعر سمجھتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تھوڑا سا انقلابی ذہن رکھتے ہیں. تو ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 5 سال کا تھا، اور 5 سال کے بچے کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن میں نے جب ان کی یہ گیت سنا، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تو وہ اس دور کا ریڈیو کے اوپر بڑا مشہور گیت تھا. اور وہ 5 سال کے بچے کو اس گیت نے اتنا امپریس کیا اور اس کے میسیج نے اتنا امپریس کیا کہ میرے دل میں جو ہے نا ایک خواہش تھی کہ ان کو کبھی ملاقات ہو، میں ملوں. اور وہ گیت جو ہے کئی بار سنا اور مجھے یاد ہو گیا. میری بہنیں مجھ سے جو ہے نا پیار میں، محبت سے مجھ سے وہ گیت سنا کرتی تھی. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک اثر تھا کہ جو 5 سال کے بچے کے اوپر بھی ہو سکتا تھا. بات یہ کہ جب کالج کے دور میں ہم تھے، میں سندھ میڈیکل کالج سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس وقت ماشاء اللہ اپنے عروج پہ تھا. معاشرہ عروج پہ تھا اور تنظیموں پہ پابندی لگا دی تھی ضیاء الحق نے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم ایک تحریک ہم نے چلا رکھی ہوئی تھی، کبھی کالج میں، کبھی کالج کے باہر. اور ماشاء اللہ کے اگینسٹ جو ریزسٹنٹ موومنٹ تھی اس کا ایک حصہ تھے. اس حوالے سے جو ہے اندر بھی جانا پڑا. ضیاء الحق کی لسٹ کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ لیڈرز میں بڑے بڑے ناموں کے اندر ایک نام ہمارا بھی تھا. اور اندر جانے سے کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، جس کی وجہ سے تحریک میں، سوچ میں ایک اور جدت پیدا ہوئی. حبیب جالب سے جو ملاقات کا حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کالج سے باہر آیا اور اس وقت پی ایم اے ہاؤس پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، ایک زیادہ تر لوگ پروگریسو تھے زیادہ تر، اور اس کے اندر میں ابھی کالج سے باہر آنے کے بعد میں سب سے پہلے میں نے جوائن کیا تھا لیاقت نیشنل ہاسپٹل کو، جو کہ جس کی ریزیڈنسی پہلے شروع ہوتی تھی JPMC سے. تو وہاں پر جو ہے کچھ حالات ایسے تھے کہ جو بعض اوقات جن لوگوں کو جو افورڈیبل نہیں تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. ہمارے اس وقت وہاں کے جو پروفیسر تھے حسینی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر تھے وہاں کے، تو انہوں نے ایک پیشنٹ جو ہے جو کہ بالکل افورڈنگ اس وقت نہیں تھا اور اس کے پاس جو ریسورسز تھے ختم ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کا ٹرانسفر کر دیا، ٹرانسفر کرنے کا حکم دے دیا، جس کو میں نے رجسٹ کیا. اور انہوں نے میری، جو کہ میں نے اپنی باقاعدہ ایگزام دے کے وہ ہال جاب لی تھی اور پیڈ جاب تھی، انہوں نے میری بھی چھٹی کر دی، جس کے اوپر ایک تحریک چلی اور الٹیمیٹلی وہ ہم سے کمپرومائز کرنے کے لیے بیٹھے، جس میں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے
صرف مجھے جو ہے نا وہ کچھ آفر دے کے رکھ لیا جائے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ سارے پیشنٹس کی ایک بات تھی, اس میں ہم نے ان سے یہی ڈیمانڈ رکھی کہ جو ایسے ریسورسز والے پیشنٹ نہیں ہیں, آپ ان کے لیے کوئی فنڈ جو ہے نا وہ کریں, جس کی وجہ سے اگر ڈیورنگ ٹریٹمنٹ اگر ان کے پاس ریسورسز نہ ہوں تو وہ دے سکیں. بہر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بات مانی. تو جے پی این سی اور لیاقت نیشنل کے حوالے سے جو ہے میں پی ایم اے ہاؤس کے اندر ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تھا, اور اس وقت جو ہے اپنا ایک مشاعرے کی بات ہو رہی تھی, جس مشاعرے میں جو ہے اپنا مختلف شاعروں کو بلانا تھا. حبیب جالب اس وقت اندر سے باہر آئے تھے اور یہ کہ وہ اویلیبل تھے, تو جس میں مجھے یہ یاد ہے کہ پروگریسو لوگ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا ان کو مشاعرے میں بلانے کے لیے بہت زیادہ ہیسیٹنسی تھی, جس میں میں نے ایک بھرپور انداز سے بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہیں, اور جو لوگ پروگریسو لکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو مشاعرے میں نہیں بلائیں گے تو ہمارا کیا مقصد ہے. تو بہرحال یہ کہ کافی ڈسکشن کے بعد جو ہے نا ان کو بلایا گیا تھا اس مشاعرے کے اندر, اور مجھے یاد ہے کہ باہر جو ہے نا فوجیوں کے ٹرک بھی موجود تھے, لیکن انہوں نے کھل کے اس مشاعرے میں اپنی نظمیں, اور جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر پاپولر تھی, ضیاء کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا تھا, اور دستور جو ان کی ایک پاپولر نظم تھی جو انہوں نے کہی تھی, انہوں نے کھل کے اس کو وہاں پر پڑھا. اس کے کچھ عرصے بعد پھر وہ دوبارہ چل گیا. تو یہ ان کی زندگی کی آدھی زندگی جو ہے نا انہوں نے اپنی جیل میں گزاری, لیکن کبھی جو چیز انہوں نے محسوس کی, جو چیز کبھی انہوں نے عوام کے لیے فیل کی, اس کو بولنے سے کبھی نہیں رکے اور ہمیشہ کھل کے بولا. اسی وجہ سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ینگسٹرز میں ان کا ایک بہت بڑا رتبہ تھا, کیونکہ جس وقت آپ ینگ ہوتے ہیں تو اس وقت نہ آپ کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے, کوئی نہ ماضی کے اوپر کوئی رنج ہوتا ہے. آپ کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آج ہوتا ہے, اور آج کے حوالے سے جو بھی چیز آپ محسوس کرتے ہیں آپ کھل کے اپنے دل سے اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور ان کی زندگی کی مثال ایک اعلیٰ جدوجہد کی مثال تھی. کبھی بھی انہوں نے جو سوچا اور جس طرح محسوس کیا آمریت کے خلاف ہمیشہ بولے, چاہے وہ کسی کی بھی آمریت ہو, چاہے وہ ضیاء الحق کی آمریت ہو, چاہے ایوب خان کی آمریت ہو, چاہے وہ سول آمریت ہو, کسی بھی آمریت کے لیے انہوں نے کھل کے بولا. تو میرے لیے ان کا بہت بڑا مقام میرے دل میں موجود ہے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شاید آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ جو ہے اس سے محسوس کیا ہو کہ حبیب جالب اس قدر ان کی جو عظمت ہے اپنے اعلان حق کرنے کے بعد حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے سلسلے میں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اندر گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا وہ باہر آئے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی یہ کہے کہ وہ گھر سے باہر آئے ہوئے تھے تو وہ گھر جیل ہی تھا تقریباً آدھی زندگی ان کا. یہ بڑی اچھی لگی بات کہ آپ نے کہا اس زمانے میں وہ اویلیبل تھے اور باہر آئے ہوئے تھے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کا ایک گھر جیل میں بھی تھا, اور وہ جیل کے گھر میں بہت زیادہ سوچتے تھے اور بہت زیادہ ان کا شعور زندہ رہتا تھا. ان کو کبھی اس چیز کا خوف نہیں تھا کہ انہیں جیل بھیج دیا جائے گا. وہ اس کو ایک اس انداز سے لیتے تھے جیسے ایک میڈل کو لیا جاتا ہے. میرا خیال میں جو لوگ ان کو زندہ درگور کرنا چاہتے تھے, جو ان کو جیل میں بھیج کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حبیب جالب کو مار دیا, وہ اپنے آپ کو اس وقت نشان حیدر سمجھتے تھے اس چیز کو, اس ماڈل کو. اور عوامی شاعری ان کی ایسی تھی کہ وہ چاہے وہ عوام جو کہ محکوم ہو یا وہ عوام جو کہ حاکم ہو, سب کے سب ان کی شاعری کو سنتے تھے. سب کے سب حاکم لوگ ان کی شاعری سے ڈرتے تھے, محکوم لوگ ان کی شاعری کو اپنے لیے کہ نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو میرے خیال میں ان کا اثر جو ہے ہر قسم کے عوام پر تھا, محکوم و حاکم, اور ان کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی سرحد کی پابندی نہیں تھی. ان کی شاعری جو ہے انڈیا کے اندر بھی جتنے پروگریسو موومنٹس کے لوگ, جتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹ تحریک کے لوگ, ان
उनकी शायरी को वहाँ पर भी जो है ना यूज़ करते थे, पढ़ते थे और लोगों को जिंदा रखते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। तो मेरे ख्याल में वो एक इनकलाबी शायर होने के अलावा जो है उनके लिए कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी। वो हर जगह सुने जाते थे, हर जगह समझे जाते थे, और वो उनका सिर्फ एक ही मेन एजेंडा था, आमरीत के खिलाफ खुल के बोलना और खुल के लिखना। एक सवाल और है, उसके बाद चलेंगे परवेज भाई और शकाफा की तरफ, कि आप भी कुछ अरसे सरकारी मेहमान रहे, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए कि किस सिलसिले में आप अंदर गए और बाहर कितने अरसे बाद आए। गए तो खैर 2 बार, लेकिन ये कि उसमें एक मैं बता दूं कि बेसिकली हमारी मूवमेंट जो है ना वो तहरीक जब पाबंदी लगी थी स्टूडेंट यूनियन के ऊपर, उसके हवाले से तहरीक थी। काफ़ी हद तक वो कॉलेज के अंदर चली, फिर उसके बाद कॉलेज के बाहर भी चली, मुख्तलिफ कॉलेजों में चली, सिंध मेडिकल कॉलेज, डॉ मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। इस तरह यूनिवर्सिटी में भी उसका मूवमेंट थी, अपना NED के अंदर भी उसका असर था, नेशनल कॉलेज में भी थी, मुख्तलिफ कॉलेजेस में थी। तो उस हवाले से जो है वो 7 लीडर जो है ना वो स्टूडेंट लीडर अंदर हुए थे उस तहरीक को कल में जो है ना अपना रजिस्ट करने के लिए, जिसमें एक मैं भी था। और हमारी वहाँ पे पहले हमें सेंट्रल जेल भेजा गया था। सेंट्रल जेल में प्रोफेसर जमाल अहमद नफीस हमारी बड़ी सिटिंग हुई, बहुत बड़े डेमोक्रेटिक लीडर थे, DSF के बानियों में से एक थे, और उनसे हमारी जो है ना बड़ी इंटरेक्शन होती थी। वहाँ पर जो है ना डॉ मेडिकल कॉलेज और सिंध मेडिकल कॉलेज की रोज़ाना 5-6 बसें स्टूडेंट की मिलने आ जाती थी। जेलर को बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी मुसीबत थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त मेजर जनरल अफजल थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमको जो है ना वो सेंट्रल जेल से भेज के लांडी जेल भेज दिया जाए। तो हमें जो है लांडी जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पर भी जो है ना 5 के बजाय 4 बसें आना शुरू हो गई। तो वो हमसे तंग ही थे। तो मेजर जनरल ने हमसे जो है ना फिर मीटिंग की बाकायदा, और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि ठीक है, आप लोगों की क्या जो है ना अपना एक सोच है, और आप ये है कि हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन आप जो भी जो है ना करना चाहें, जो भी आपकी सोच है, आप कॉलेज के अंदर रखें, कॉलेज से बाहर ना निकलें। तो और बाकायदा हाथ जोड़ के बात की थी। ऐसा ये मुझे, मैं वैसे नहीं कहा था बाकायदा, लेकिन प्यार मोहब्बत से की थी, लेकिन बाकायदा इसका हाथ जोड़ के। तो खैर हम लोगों को वहाँ से छुट्टी हो गई थी। तो ये है कि कोशिश बहुत की जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के 2 बसों के हवाले से हमने जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है सारी रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने हमें कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, हमने आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई है कॉलेज की 2 बसों के लिए। तो आप जो है ना वहाँ पे जाके मिले हैं। और हमें याद है कि मैं और मेरा एक दोस्त जो है ना, हम इस्लामाबाद गए थे। नसीरुद्दीन जोगरी उस वक्त वहाँ के फेडरल मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जो है हम उनसे मुलाकात की। हमने कहा हमने आपको रिक्वेस्ट जो है ना एक ज़माने से भी की हुई है, हमारे स्टूडेंट को ज़रूरत है बच्चों की। तो वो बड़े सर्द महरी से सुन रहे थे। लेकिन जब हमने उसी तरीके से बात की जैसे हबीब जालिब बात करते हैं कि ऐसा है कि हमें पता है कि हमें बसें कैसे लेनी है, हमारे कॉलेज के पास से बहुत सारी बसें गुजरती हैं गवर्नमेंट की, उस वक्त गवर्नमेंट की बसों भी चलती थी। तो हमारे स्टूडेंट को ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं कि वो ज़रूरत आप नहीं पूरी कर सकते तो हमें मालूम है हम अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे। ये एक जुमला था जो उन्होंने वाकई गौर से सुना, और विद इन 1 मंथ जो है ना हमें वो 2 बसें जो रुकी हुई थी अलॉटमेंट, वो हमें हो गई। तो सम टाइम आपको अपने हक के लिए जो है ना क्लियरली मैसेज देना पड़ता है कि कैसे आप अपना हक लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप अपने उन सीनियर से सीखते हैं जो कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हबीब जालिब को लोग कहते थे कि ये आया अंडरग्राउंड मूवमेंट का भी हिस्सा है कि नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ इनका है या नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी थी। और जब मैं कॉलेज
کو ख़त्म करके बाहर निकला था तो हमारे भी जो है ना कुछ ऐसी जगहों पे ताल्लुकात थे, मैं भी उसका हिस्सा था, तो हमें पता है कि वो काम कैसे चलते थे, किस तरह खामोशी से होते थे, और उसका मेन मकसद ये कि लोगों को अवेयरनेस पैदा करना और लोगों को एजुकेट करना। दैट्स व्हाट द अवेयरनेस, ख़ास तौर पे किसान मजदूर पार्टियों जहाँ से चलती थी वो ऐसी चलती थी। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया होगा कि क्यों हम अंदर गए थे। बहुत शुक्रिया। वो ड्यूरेशन आपकी के साथ कितनी थी? ये भी चिल्ला करके आया था साहब। तो मतलब अभी ये देखिए क्या क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, और डॉक्टर साहब ने अपनी आप बीती शेयर की, हमसे बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और एक और बात भी सामने आई कि कुछ शुरफा भी थे उस महकमे में जो कि हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब वो सिलसिला नहीं रहा, अब तो किसी और तरह से रिक्वेस्ट होती है, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं, बताया जाता है कि करना क्या है और पहनना क्या है, और अपडेट हो जाता है मामला। तो जालिब साहब के 4 मिसरे हैं कि हर एक शाखे तमन्ना जल रही है, हर एक शाखे तमन्ना जल रही है, मेरी बंदूक मुझ पर चल रही है। हर एक शाखे तमन्ना जल रही है, मेरी बंदूक मुझ पर चल रही है। अगर कहते हैं हम कातिल को कातिल, तो उनको बात ये क्यों खल रही है? तो हम पूछना चाहेंगे परवेज भाई से और इशरत आपा से, जो भी पहले इसका जवाब दे के साहब ये बात इतनी क्यों खल रही है कि अगर आप सच को सच कहें और इस बेट को इस बेट कहें, तो ये बात तो हम वहाँ बदकिस्मती से नहीं मानी जा रही है आज भी। सियासी गुफ्तगू काफी हो गई, मैं थोड़ी अदबी गुफ्तगू की तरफ ले चलता हूँ। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चका, लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चका, हर चंद उसमें हाथ हमारे कलम में। यहाँ से शुरू होते हैं, और गालिब के बाद चकबस्त ने लिखा कि जुबान को बंद करो या मुझे असीर करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। और आगे बढ़े तो हजरत मोहानी ने लिखा कि है मशक़ शुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी है, मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। और वहाँ से आगे बढ़े तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा कि ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में ज़बां में। तज़ीन बताएंगे क्या था पहला मिसरा, इसका पहला शेर। हाँ नहीं याद है। ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कर रख दी है हरे हल्का जंजीर में ज़बां में। और अली सरदार जाफरी ने लिखा कि खड़ा है कौन ये पैराहने शरफ पहने, खड़ा है कौन ये पैराहने आग का लिबास पहने, खड़ा है कौन ये पैराहने शरफ पहने, खड़ा है कौन ये, मेरी भी याददाश्त बहुत खराब होने लगी, खड़ा है कौन ये पैराहने शरफ पहने, बदन है चूर तो माथे से खून जारी है, कोई दीवाना है लेता है सच का नाम अब तक, फरेब व मकर को करता नहीं सलाम अब तक, है बादशाह सजा उसकी संगवारी। यहाँ से काफी आदमी का शेर पढ़ दिया है इन्होंने पहले कि इजहार हक में खतरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद यहाँ से जालिब का पैकर उभरता है
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں ہی پہ ہم نے جاں ماری کہ ہم نے انہیں کی غمخواری، ہوتے ہیں تو ہو یہ ہاتھ قلم، شاعر نہ بنیں گے درباری۔ ابلیس صفت انسانوں کی، اے دوست سنا کیا لکھنا ہے، ظلمت کو ضیاء سرسر کو سما، بندے کو خدا کیا لکھنا ہے۔ تو یہ ہے جالب کی شادی کا شجر نسب۔ غالب سے لے کے جالب تک میں نے چند اشارے دیے آپ کو، جس سے یہ سمجھ میں آ سکے کہ جالب کس قبیلے کے شاعر تھے۔ باقی دوسرا قبیلہ بھی ہے داغ کا، اور بہترے اختر شیرانی کا، کہ جہاں ان کی دنیا گھوم گھام کے صرف ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں۔ جالب وہ شاعر تھا کہ اس کے جیسا کہ انہوں نے عدیل نے ابھی کہا بھی کہ فیض صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ عوامی شاعر صرف ایک ہے اور وہ حبیب جالب ہے۔ میں نے جالب کو پڑھا تھا، کچھ کیسٹ سن کے ہم تک پہنچ جاتے تھے، سنا بھی تھا، لیکن پہلی بار میں نے براہ راست ان کو 1985 میں سنا۔ اس وقت کراچی پریس کلب نے ان کو لائف ٹائم ممبرشپ دی تھی، اور ایک بڑا جلسہ پریس کلب کراچی میں ہو رہا تھا۔ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ پوری جوانی پہ تھا، اور ہم تیار ہوئے کہ ہمیں تو جانا ہے وہاں۔ ان کی بہن بھائی سب سرکاری ملازم تھے، اور انہوں نے مجھے بہت ڈرتے ڈرتے سمجھانے کی کوشش کی کہ پرویز بھائی وہاں نہ جائیں، وہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو، ہمیں تو جانا ہے جالب کے جلسے میں، اور یہ سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے چکی ہے، ویزا بھی لگ چکا ہے، ٹکٹ ہمارے پاس ہے، اور زیادہ معاملات ہوں گے ہم روانہ ہو جائیں گے، لیکن جالب کے جلسے میں نہ جائیں یہ ممکن نہیں۔ تم لوگ کوئی نہ جاؤ، تمہاری کار بھی نہیں لے جائیں گے، صرف ہم دونوں جائیں گے، اور اسٹیج پہ نہیں جائیں گے، صرف اپنا مجمع میں کھڑے ہو کے سنیں گے، لیکن جالب کو سنیں گے تو ہم دونوں وہاں سے ٹیکسی کر کے پریس کلب پہنچے۔ چاروں طرف سیکیورٹی کا گھیرا تھا، اور باہر سے ہی نظر آ رہا تھا کہ ہر ایک کو واچ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگ اندر گھس گئے، اور اندر وہاں پہ یعنی پریس کلب کے بڑے لان میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ سید سبت حسن صاحب اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے، اور مجاہد بریلوی صاحب اس کی نظامت کر رہے تھے، غالباً وہ پریس کلب کے اس وقت سیکرٹری بھی تھے۔ اور وہیں جالب صاحب نے اپنی یہ نظم پہلی بار پڑھی، ظلمت کو ضیاء سرسر کو سما، جس کا ایک ٹکڑا آپ نے ابھی اس کیسٹ میں سنا۔ وہ اس 85 والی میٹنگ کا نہیں، 88 کی میٹنگ کا ہے، لندن کی، جب وہ کافی دن جیل میں رہ کے باہر آئے تھے، اور چودھری اعتزاز احمد نے بڑی مشکلوں سے، اور افتخار عارف وہاں اردو مرکز لندن چلا رہے تھے، وہاں انہوں نے مدعو کیا تھا ان کا علاج کرانے کے لیے، اور وہاں کا کی کیسے ہم نے سنا۔ لیکن صاحب جو میں نے اس جلسے میں ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جو رسپانس لوگوں کا تھا، مطلب میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ میں نے واقعی کوئی ایسا عوامی شاعر نہیں دیکھا تھا۔ میرے
चचा भी इनकलाबी शायर अली सरदार जाफरी थे, उनके सब दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, कैफी हाजमी साहब भी और मजलूम साहब भी और सारे, मगर वो हमारी पैदाइश से पहले के अवामी शायर थे। यानी जब हमने उनको देखा उस वक्त तब्दील हो चुका था। उस वक्त का वक्त ये था कि जब वो दाखिल होते थे तो इंदिरा गांधी कुर्सी से उठ के इस्तकबाल करती थी, तो वो ज़माना तो मैंने नहीं देखा उनका वो अवामी शायर का रूप। मैंने जालिब साहब को ही पहली मरतबा देखा, और ये जानते हुए कि चारों तरफ से घेरा पड़ा हुआ है, और जैसा भी इसमें भी उन्होंने कहा कि ये वर्षे में हमें मिला ज़ियाउल हक़, तो वो वैसे ही वहां पे भी कह रहे थे इसको पढ़ते हुए कि मुझे मालूम है कि लोग हैं मेरे इंतजार में, मगर वही कि लोगों ही पे हमने जावारी की, हमने उन्हीं की गमखारी, होते हैं तो हो या हाथ कलम शायर में बनेंगे दरबारी। क्या बात है, क्या बात है। परवेज भाई से आपने देखा पूरा शजरा नसब जालिब तक पहुंचाया इन्होंने अदबी तारीख के हवाले से। तो शजरे पे एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, बदकिस्मती से सादिक है हमारे मुल्क पे, कि रंजिश की आँच दामने अजदाद तक गई, जी रंजिश की आँच दामने अजदाद तक गई, घर में लगी वो आग के शजरे भी जल गए। क्या बात, ये शेर इरफान दानिश सिकंदरी साहब का है, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, एक ज़माने में चले गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये शजरा नसब का आपने तस्करा किया, तो हम चलेंगे शदाफा की तरफ। और सवाल ये है इनसे कि ये शजरा जो है और ये जो सिलसिला था विरासत का, मज़ाहिमती शायरी का और अवामी शोरा का, ये आजकल जो हमारे यहाँ शायरी हो रही है उसमें मिलता है, लेकिन अब जालिब क्यों नहीं पैदा हो रहे? आज हमारे यहाँ जालिब कोई क्यों नहीं? ये बड़ा ऐसा सवाल आपने किया कि इसके लिए घंटों चाहिए। मसला ये है कि आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कि जॉन एलिया की शायरी नौजवानों में बहुत मकबूल है। हम इस बात पे झुंझलाते भी हैं क्योंकि जॉन एलिया बड़े शायर हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं कि आप मतलब ये कि, लेकिन क्यों इतने बड़े हैं इस वक्त वो आज? क्योंकि आज हम फरार चाह रहे हैं हक़ाइक़ से, और आज का नौजवान भाग रहा है उन हकीकतों से, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा और झुंझलाहट है, जो वो झुंझलाहट जिस शायर में वो देखता है उसको वो अडॉप्ट करता है और उसको अपना शायर मानता है। तो अभी वो वक्त नहीं आया है कि हम जालिब जैसा शायर और जालिब जैसे शायर को जिसे कहना चाहिए इग्नोर करने के लिए, पसे पुश डालने के लिए बहुत लंबा अरसा हमारे पाकिस्तान की जो सियासी पस मंज़र था उसमें काम किया गया और बड़ी मेहनत की गई, और मैंने उसी माहौल में आँख खोली। मैं माशाअल्लाह दौर में रही, शदीद वो ज़माना था जो अभी डॉक्टर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, उसमें जब पीक पर ये सारी चीज़ें थी। यानी हमारे यहाँ एक अंजुमन थी बज़्म इब्न दानिश मलीर में, शायद आपने कभी उसका नाम सुना हो वहाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आते थे उसमें, हम भी उस वक्त स्टूडेंट ही थे। तो उसमें जो नशिस्तें हमारी होती थी उसमें ऊपर से पत्थर मारे जाते थे। सामने मस्जिद थी, उसकी छत से उस छत पे पत्थर आते थे, ज़ख्मी होते थे। मतलब शायर अदीब जो किताब उसकी बात कर रहे थे वो एक अलग चीज़ है। बात ये है कि हम जालिब साहब को तो मैं ये कहूँगी कि बहैसियत शायर के ही, मैं जो जितना उनका बड़ा दर्जा है, अभी जो जाफरी साहब ने कहा, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब लोगों ने कहा, मैं एक फेमिनिस्ट के नज़रिए से भी उन्हें देखती हूँ, जो मैंने अपने इस मजमून में जिसको हाईलाइट किया है कि वो कितने बड़े फेमिनिस्ट थे और कितने बड़े बच्चे जो इंसान का मुस्तकबिल है उस पर उनकी कैसी निगाह थी, और उनकी उन नज़मों में कितनी तवानाई है जिनको हम सिर्फ उनकी नारे वाली नज़मों को उठा लेते हैं, लेकिन उनकी दूसरी नज़में आप देखिए
کمال کی ہیں، یعنی جو نظریاتی شاعری کرتا ہے اس کو شاعر نہیں مانا جاتا ہے. اکثر یہ ہے نا ہمارے یہاں ایک یہ بھی تصور کر دیا کہ بھئی آپ کسی موضوع پہ نہ لکھیں، لیکن جالب کے ہاں وہ چیزیں ہیں. تو کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف اپنی بات اس پہ ختم کروں گی کیونکہ اب وقت ہو گیا. میں نہیں چاہتی، میں پہلے بہت وقت لے چکی ہوں، تو بات اس پہ ختم کروں گی کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس نے جالب صاحب کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ جالب کے ساتھ اسٹیج پر پڑھا بھی. اس اسٹیج پہ میں نے پڑھا جہاں جالب صاحب تشریف فرما تھے. اور آرٹس کونسل کراچی کی بات ہے، میں تو اوپر تھی اور نیچے ہماری بہنیں تھیں اور کچھ لوگ. تو ایک دم سے ابھی بہنوں سے میری کل بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ بجیا یاد ہے جب باہر جالب صاحب ایک دم آئے تو ایک ٹولہ سا آیا ان کے ساتھ اور بڑے آرٹس کونسل والے پریشان ہو گئے کہ او ہو جالب صاحب آ گئے اب کیا ہوگا. اچھا وہ یہ کرتے تھے. یہ بات اور میں یہ اس کو وہ کروں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہ جہاں وہ نہیں بلائے جاتے تھے وہاں وہ غیر متوقع طور پہ پہنچ جاتے تھے. اچانک جب جلسہ شروع ہو جاتا تھا یعنی اگلا نہ ان کو بگا سکتا ہے کیونکہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور تالیاں بجنے لگتی تھی. پھر منتظم کے لیے کوئی وہ نہیں رہتا تھا اور یہ بڑے جلسوں مشاعروں میں ہوتا تھا. آرٹس کونسل میں ہوا کہ پورا فرش بچھا ہوا ہے، پورا اسٹیج تیار ہے، جالب صاحب آ گئے. اب جالب ہی جالب صاحب ہیں اور اس کے بعد ہنس کے کہتے تھے. وہ بیچ بیچ میں جب وہ اپنا ترنم سے پڑھتے تھے اس کے بیچ میں کہتے تھے وہ باہر کھڑے ہیں اب ابھی آیا ہوں اب جا رہا ہوں پھر. تو وہ سب ساری اطلاعات بھی دیتے تھے، مجھے پتا ہے. تو اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی وہ نکلے ویسے جیپ میں ان کو بٹھا کے لے جایا گیا. تو یہ چیزیں تھیں. وہ بہت یونیک آدمی تھے. اور یہ جو بھی شجرا جعفری صاحب نے بتایا اصل میں احتجاجی شاعری یا فکر جس شاعری میں ہو یا فلسفہ جہاں سے آیا وہ اقبال سے شروع ہوا. علامہ اقبال نے ہمیں فلسفہ اور سوچنے کی دعوت دی. اس سے پہلے یہ تصور ہماری اردو شاعری میں نہیں تھا اور وہ آگے چل کے ترقی پسند تحریک میں تبدیل ہوا اور ترقی پسند تحریک نے جتنے بڑے شاعر پیدا کر دیے اس کی یہ آخری کڑی تھے ہمارے حبیب جالب صاحب. میں یہ کہتی ہوں. شکریہ. تو آپ اتفاق کرتی ہیں کہ آپ نے سنا عشرت آپا سے کہ آخری شاعر حبیب جالب صاحب ہیں اس کڑی کے. تو حبیب جالب تو ابھی تک آخری شاعر ہیں. امید ہے کہ پھر کوئی جالب پیدا ہوگا اور دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، شاید ہمارے بچے سن سکیں. امید تو یہی ہے، دعا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سندھ کانسپریسی کا سلسلہ تھا. جالب صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تقریباً کوئی 10 یا 12 برس کی عمر ہوگی ان کی، اور 55 لوگ جس میں بڑے بڑے نامی گرامی سلسلے تھے وہ گرفتار ہوئے حیدرآباد سے. کچھ یادداشت میں آپ کی؟ اس میں یہ ہے کہ جو جالب صاحب کو جو ہے بٹو صاحب نے بیسیکلی کئی بار آفر کی کہ وہ ان کو جوائن کر لیں، لیکن کسی بھی صورت میں جو ہے جالب صاحب نے ان کو یہی بتایا کہ میں جس تنظیم سے عوامی نیشنل پارٹی سے جو میرا تعلق ہے وہ رہے گا، اور کبھی دریا بھی سمندر بھی دریاؤں میں ملتے ہیں. تو بڑا کلیئرلی انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے والے آدمی نہیں ہیں. جس طریقے سے جس تنظیم کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی تحریک صحیح چل رہی ہے یا وہ عوام تک پہنچ پا رہے ہیں، وہ وہیں پہ وابستہ رہیں گے. تو اس حوالے سے کافی لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی بعد میں، جس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ الزام تھا کہ ان کے پاس جو ہے نا کوئی عراقی اصلاح ہے جو کہ وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے یوز ہونے والا ہے. اس حوالے سے جو ہے اپنا یہ الزام لگا اور اس میں بہت سارے لوگ اندر ہوئے، جس میں حبیب جالب صاحب بھی اندر ہوئے تھے. اور یہ کہ ان کو پہلے وہاں پہ رکھا گیا تھا، پھر وہاں سے منٹگمری جیل میں انہیں خود ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، جہاں پہ ان کو یہ کہہ کے کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہاں پہ نہ قلم ملے گا نہ آپ کو کاغذ ملے گا. جس پہ انہوں نے بڑے مسکرا کے کہا تھا کہ میرے شعر کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، میرے شعر اتنے آسان فہم ہیں اور اتنی عوام
तक पहुंचने वाले हैं कि वो बड़े आराम से आपकी जेल से निकल के आप ही के लोग उसे निकाल के ले जाएंगे और वो अवाम तक पहुंच जाएंगे। तो आप मेरे शेरों को नहीं रोक सकते। तो ये उनकी हकीकत थी, और वो इतने आम फहम और अवाम को इतने अजीज थे कि बड़े आराम से वो पहुंच जाया करते थे। और यही एक हकीकी शायर की एक जिंदा मिसाल है। और जैसे इशरत आपा ने कहा कि अभी उन जैसा अवामी शायर पैदा होना या नज़र आना ज़रा मुश्किल इस वजह से है कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता मसलहतों के शिकार होते चले जा रहे हैं। हमारे में वो हबीब जालिब वाली जद्दोजहद जो है वो ख़त्म होती जा रही है और हम मसलहत का शिकार होते जा रहे हैं। इस वजह से हम लिखते हुए और बोलते हुए 10 बार सोचते हैं कि यार इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप अभी करंट हालात में देख लें। तो इस वजह से हमारे पास वो इतना जानदार या मजबूत या हिम्मत वाला वो अब दिल नहीं रहा कि हम उस तरीके से जो हबीब जालिब जिसको कभी कोई खरीद नहीं सका, लोगों ने बड़ी बड़ी ऑफर दी, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कोई बड़ी गवर्नमेंट के लोग जो है वो ये उनको ये मलामत थी कि हम हबीब जालिब को नहीं खरीद सके। तो वो हकीकत यही है कि अब हबीब जालिब जैसा शख्स पैदा उसी वक्त हो सकता है जिसमें हबीब जालिब जैसी हिम्मत हो, अजमत हो और खुल के कहने की आदत हो, और वो किसी भी हालात से डरे ना। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में ना सोचे बल्कि अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। उनको हबीब जालिब को कभी भी ना अपने माजी की फिक्र थी ना मुस्तकबिल की फिक्र। उन्हें अगर फिक्र रही तो सिर्फ और सिर्फ अवाम की फिक्र रही और अपने नजरिए की फिक्र रही। तो आई थिंक कि मुझे ना इंशाल्लाह कभी हो सकता है उनसे मिलता जुलता शायर आगे आए, लेकिन उसके लिए उनमें हबीब जालिब जैसी क्वालिटीज होना मस्ट है। इरशाद आपने जिक्र किया अल्लामा इकबाल का, और उस पर हमें याद आया परवेज़ भाई के चचा हमारे अली सरदार जाफरी साहब, उनसे मिलने का मौका हुआ। आप ही की तरफ आए हुए थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और उनका बहुत ही एक नायाब मजमून हमें परवेज़ भाई ने फराहम किया अभी कुछ अर्से पहले। तो एक बहुत बड़ा नाम है मुज़ाहमती शायरी में और एक बहुत बड़ा नाम है तरक्की पसंद तहरीक में। और वो उस वक्त उन्होंने लिखा जबकि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था, और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जो नज़में जॉर्ज साहब ने लिखी उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और हम सब कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो है जॉर्ज साहब को सुनकर उनकी हिम्मत को देख के लोगों ने लिखना शुरू किया और बेइंतहा लिखा। तो जॉर्ज साहब को आप अलग नहीं कर सकते तरक्की पसंद तहरीक से, क्योंकि जॉर्ज साहब का शायर इनकलाब लक़ब जो है, हालांकि उन्हें वो नहायत ही नापसंदीदा था, बल्कि उनकी अपनी ज़ुबान में उन्होंने ख़ुद कहा जॉर्ज साहब ने कि बेहुदा लक़ब है, मुझे शायर इंसानियत कहो, मुझे शायर इनकलाब ना कहा जाए। लेकिन उन्होंने बेइंतहा लिखा, और कमाल ये है कि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में लिखा, गोरों की हुकूमत में लिखा, गोरों के ख़िलाफ़ लिखा। इस वक्त वो क्योंकि मौज़ूए बहस नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि रिकग्नाइज़ हों जॉर्ज साहब, क्योंकि शायद अल्लामा ने वो पहलू कवर नहीं किए मज़ाहमती शायरी के जिन मनाजिल से जॉर्ज साहब कह के गुजर गए। हाँ, वो बात बड़ी हो जाती। मैंने जॉर्ज साहब का जिक्र नहीं किया जब मैं शजरा बयान कर रहा था उनका। असल में जॉर्ज साहब ने ही इब्तिदा की और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लिखा और मुल्क आज़ाद होने के बाद भी लिखा। वो मातम आज़ादी और इतनी उनकी हिम्मत थी कि लाल किले में के सरकारी मुशायरे में उन्होंने वहाँ पढ़ दिया कि जितने नमक हराम थे कप्तानों के, वो एक पूरी तवील नज़्म है मातम आज़ादी। तो वो भी जालिब के शजरे में है। ये इसका
नाम है आपके प्रोग्राम का चाय और किताब, तो मैंने कहा चाय पीने के साथ किताब लेके भी चली जाए। और मैं ये खुशकिस्मती है मेरी कि ये हरफ़े सरेदार हबीब जालिब साहब की किताब है, जो हम लोगों को उन्होंने अपनी दस्तखत के साथ इनायत फरमाई थी, और ये हमारा फरमाया है जो मैं साथ लेके आया हूँ। जी है जस्ट 1980 और 81 में मैं कोयटा साइंस कॉलेज में पढ़ा था, और साइंस कॉलेज में हमारा एक क्लास फेलो था। चूँकि हम साइंस स्टूडेंट थे तो वो भी प्रोग्रेसिव माइंड के थे, और उनका नाम भी हबीब जालिब था। और वो उनके पूरा सेशन में हबीब जालिब जो थे वो जेल में रहे। उन्होंने बीएससी का एग्ज़ाम भी जेल में ही दिया, और बाद में वो चूँकि मेरे क्लास फेलो थे और हम उन्हीं को हबीब जालिब समझते थे, लेकिन वो एक्चुअल हबीब जालिब की हर जलसे में तकरीर करते थे और वो नज़में पढ़ते थे, और उसी वजह से वो अरेस्ट होते थे। तो बाद में वो सेनेटर बने, उनको मार दिया गया कोयटा में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, लेकिन हबीब जालिब का नाम उन्होंने जिंदा रखा। दूसरा डॉक्टर नसीर की बात आपने की। डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगज़ई मेरे गांव के थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। इत्फाक से वो भी उम्र से बहुत जल्द ही उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे इस वक्त पोलियो प्रोग्राम में हैं वर्ल्ड बैंक के। जब वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे खान, आप ही के यहाँ के हालात साहब, उनके मेहमान आए हुए थे, और उन्होंने जी नीलो को तलब किया कि यहाँ पे आके मेहमानों की ज़ियाफत के लिए रक्स करें। नीलो जाना नहीं चाहती थी, या उसकी तबीयत ख़राब थी। उसने कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं माजरत करती हूँ। खान साहब को गुस्सा आया, उन्होंने कहा गिरफ्तार करके ले। लिहाजा पुलिस गई और गिरफ्तार करके उसको लेके आई, और वहाँ उससे रक्स करवाया गया। और उसके बाद उसने नींद की गोलियां खा के खुदकुशी करने की कोशिश की। उस पे जालिब साहब ने ये नज़्म लिखी थी, जो बाद में कि तू के नावाकिफ़ आदाब गुलामी है अभी रक्स जंजीर पहन के भी किया जाता है। वो बाद में उसमें फिल्म में, क्योंकि था ये कि जालिब साहब की किताबें जो शाया होती थी वो जब्त हो जाती थी, और नौकरी उन्होंने कभी की नहीं। शाहों के कसीदे भी नहीं लिखे। तो एक ही जरिया उनकी आमदनी के था, वो थी फिल्म। तो उनके जो दोस्त थे वो उनकी चीज़ों को फिल्मों में ले लेते थे, और वो बहुत मकबूल भी होते थे। आप सही फरमा रहे हैं कि उस फिल्म में वो बहुत मकबूल हुए, और तो वो थे। और वैसे जालिब साहब ने हर एक के लिए लिखा। ये कोई मैं आपको याद दिलाऊंगी कि हम लोग जब ऐवान दोस्ती के मुशायरे में गए थे, तो हाँ, हमारी दोबारा मुलाकात हुई उनसे। नहीं 88। अच्छा, ये गाना दो जगहों पे फरमाया गया था, एक सरका के लिए, एक साथी। जी वो नज़्म उनकी थी, और उसको नीलों के लिए लिखी गई थी। हाँ, उसको फिल्मों में ले लेते थे, और अच्छा उसको फिल्माया गया। हमारी दूसरी मुलाकात जो ये याद दिला रही है, वो ऐवान दोस्ती में मुशायरा था, और जिसमें हम लोग भी मदऊ थे और जालिब साहब भी उसमें थे। तो बहरहाल यानी वहाँ मेरा तारुफ हुआ उनसे, बहुत खुश हुए। कहने लगे अरे आप हमारे सरदार के भतीजे हैं और आपको ये है। और उसके बाद कहने लगे मुझसे कि आजकल हमारे हालात काफ़ी बेहतर हैं, तो आइए लाहौर आइए और हमारे साथ क़याम कीजिए। तो ये खड़ी थी, वो थे पीछे, हिमायत अली शायर साहब थे मेरे पीछे। कहने लगे कि हाँ, और इनके यहाँ क़याम करने के बाद
فوراً ہی ادھر سے سرحد پار کر کے چلے جانا، کیونکہ واپس کراچی میں تو بہرحال تو ان کا ایک اور بہت مشہور وہ ایک تو یہ نیلو والا گانا، وہ ہے رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے، مطلب سن رہے اور امر بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، یہ اس کا دوسرا تھا. کیا بات ہے. جی میں فلموں کے اوپر زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ ہر جابر حکمراں کے دور میں، چاہے وہ ملٹری والا ہو یا سیاسی ہو، انہوں نے لکھا. ایوب خاں کے اس سے وہ دستور سے شروع ہوا جس کے آپ نے ابھی یہ سنا، جو سب سے مقبول ان کا پہلی نظم تھی، جس سے وہ پورے پاکستان میں اور پورے اس میں مشہور ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے، جو وزیر قانون تھے ایوب خاں کے، جنہوں نے وہ لکھا تھا، منظور صاحب، ان کا خود کہنا تھا کہ یہ ایک اس نے میرا لکھا ہوا سب ختم کر دیا، پورے پاکستان میں وہ دستور کوئی نہیں پڑھ رہا، صرف اس کا رد پڑھی جا رہی ہے. میں نہیں مانتا ایسے دستور کو. اس کے بعد وہ جہاں پہ انہوں نے پڑھی مری میں، اس کے بعد ان کا داخلہ 10 سال کے لیے ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ مری نہیں جا سکتے تھے. کئی شہروں میں پابندی تھی. اس کے بعد وہ چلے گئے، یحییٰ خان کا دور آیا، 10 سال بعد وہ مری گئی. اور وہاں پہ جہاں اس ایوب خان کی تصویر لگی رہتی تھی، وہاں یحییٰ خان کی تصویر لگی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، اور جو ہونا تھا پھر گرفتار ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ کہنا ہے اچھا. اور پھر ایوب خان کے ساتھ جب تحریک چلی، اور بھٹو صاحب وہ تحریک چلا رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے فاطمہ جناح جب ان کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، مادر ملت، ان کا جلسہ شروع ہی ہوتا تھا حبیب جانب سے. اور وہ اس وقت کا وہ کہ بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی، مطلب ایک تاریخ ان کی پوری لکھی ہوئی ہے. اچھا، جب بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے ایوب خان کے خلاف، تو بھی جو ہے یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر جلسے میں. اور اس کے بعد ان کو چودھری منظور الہی صاحب نے اپنی کوٹھی پہ ان کا تعارف بھٹو صاحب سے کرایا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ تم مجھ سے اس کا کیا تعارف کرا رہے، یہ تو جب میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہ شخص ہوتا تھا. میں اس کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دوں گا، اس کو پیسہ دوں گا، اس کو لڑاؤں گا. جالب نے ان کو ٹوکا کہ لیکن میں تو آپ کی پارٹی میں نہیں ہوں، کیونکہ ساری عوامی نیشنل پارٹی. حبیب جالب کسی پارٹی میں کبھی شامل ہاں نہیں، ایک پارٹی میں تھے جس کا نام ابھی انہوں نے دھیرے سے دیا، لیکن اس کے اوپر پابندی تھی. نہیں، نیشنل عوامی پارٹی میں بالکل تھے، باچا خان کی قیادت میں پورے ٹائم رہے، اور اسی میں گرفتار بھی ہوئے. لیکن بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا کہ، اور چودھری صاحب کو بھی کہا کہ جی آپ چلے جائیں، میں نہیں جاتا. وہ ہوا. پھر بھٹو صاحب جو ہے برسر اقتدار آ گئے، اور انہوں نے بھی کسی کو طلب کیا، جو آپ کہہ رہے تھے شاہ ایران، وہ والی نظم تھی کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. تم کیا بہت پسند آئی ہو، دل کو بھائی ہو، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، پکڑ کے لے گئے. اور بھٹو صاحب کے وقت میں ہی وہ گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر مقدمہ بھی چلا. تو بات انہوں نے یعنی بخشا کسی کو نہیں. میرے خیال سے 12-13 بار وہ جیل گئے، اور اس کا نتیجہ
جس بچی کا یہ ذکر کر رہی تھی ابھی وہ اس نظم میں، اس کا نام ہے طاہرہ حبیب جالب، اور وہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ٹیکسی چلاتی ہے، اوبر چلاتی ہے، اور اس طرح اپنی گھر کی اور اپنی بہنوں کی اور اپنی ماں کی پرورش کرتی ہے. اور جب وہ پڑھتی ہے تو آپ آنکھ بند کر لیجئے تو معلوم ہوتا ہے حبیب جالب پڑھا. جی جی یوٹیوب پہ بھی آج کل اس نے اپنا ڈالنا شروع کر دیا ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں. تو ہر شخص کے خلاف لکھا، ہر جابر کے خلاف لکھا، اور اس کے بعد ہم اس وہاں جو تھا وہاں میں میرا دل فوراً وہ ہوا، اور میں نے ہمارے دوستی میں ان سے انہیں فوراً مدعو کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہندوستان چلیں. تو وہاں سے کہنے لگے میں اس قفس میں قید ہوں، یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کا پاسپورٹ ایوب خان کے زمانے میں ہی ضبط کر لیا گیا تھا. پرویز بھائی کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجیے. یہ پروگرام بڑا طویل، میں چاہوں گا کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. نہیں، شدابہ کی طرف ہم جائیں گے، ہمیں ان کا بہت خیال ہے، بڑی بہن ہے میری. اگر کوئی سوال ہے تو آ جائے آپ کی طرف سے. ایک سوال اٹھ رہا ہے، جیسے میں بہت کم پڑھا جالب صاحب کو، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارا وقت کسی کے خلاف ہی لکھتے رہے، کبھی کسی کے ساتھ یعنی خوش بھی تھے اور کچھ اچھی ایسی باتیں بھی لکھی جو مزاحمتی اس میں نہ آتی ہوں شاعری میں، وہ کوئی بات ہے ایسی؟ جی جی دیکھیے ان کی ایک میرے ہاتھ میں ہے، ایک عصمت آفرین کے ہاتھ میں بھی ہے. آپ لوگوں کے پاس بہت ساری ہیں. میں پرویز بھائی میں تھوڑی اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی 2 منٹ رہیں. دیکھیے جالب صاحب کی پوری کلیات ہے، اور شاید اس میں ان کی جو مشہور نظمیں ہیں مزاحمتی شاعری کی، ان کا رومانوی پہلو بھی ہے، ان کی غزلیں بھی ہیں، جس کا بڑا ذکر یہاں ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے بھائی نے کہا کہ جی اس میں اضافت نہیں ہے، تو جب بھی آپ اس کی فرمائش کریں تو رقص کے نیچے زیر نہ لگائیں. تو وہ ہے رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی اردو زبان کی. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا انہوں نے، وہ ایک سسٹم کے خلاف تھے، اس سسٹم سے جو شخص ہلا یا ڈیویشن دیکھی انہوں نے کہ یہ حق کے راستے پہ تھے، یہ جمہوریت کی طرف پاکستان کو لے کے آ رہے تھے، ہمارے ملک کو، اس کے ساتھ رہے تھے. اس کی پارٹی میں نہیں تھے، اس کے ساتھ رہے، اس کے لیے لکھا انہوں نے. اور جس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی عامریت کے، اس کے خلاف لکھتے رہے ہمیشہ. لیکن اس شخص کو جس کی حمایت میں لکھا، جب وہ انہوں نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا، کیونکہ بچ کے نکلنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے، انہوں نے کہا سول عامریت. تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کا جملہ تھا، یاد رہے گا مجھے. لیکن ایسی کوئی چیز ہے نہیں پاکستان میں، کبھی تھی بھی نہیں. کوئی وہ جو سول آئے تھے وہ بھی انہی کی حکمرانی میں تھے. وہاں لیاقت علی خان کے بعد کوئی سول گورنمنٹ جو ہے، اور جس نے کوشش کی اسے دبا دیا گیا، آپ کے سامنے ہے. تو وہ مطلب انہوں نے حق میں لکھا لوگوں کے، وہ خلاف نہیں لکھ رہے تھے کسی کے، وہ ایک آمریت کے نظام کے خلاف لکھتے رہے پوری زندگی، جیسا کہ آپ نے سنا سب سے. اب چلتے ہیں شتابہ جی فرمائیے. برگ آوارہ جو ان کا پہلا مجموعہ ہے، اس میں ہے وہ نظمیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں. لیکن پھر بقول ان کے کہ جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے گئے ویسے ویسے لہجہ سخت ہوتا گیا، اور اس کو ہونا ہی تھا، کیونکہ جو پھلجھڑی والے شاعر تھے وہ الگ تھے. اور جو سوال انہوں نے آپ نے کیا تھا اس وقت کے کوئی جالب اب پیدا کیوں نہیں ہوتا، تو جالب کے پیدا ہونے کے لیے جرأت چاہیے، اور سسٹم کے خلاف بولنے کی ہمت چاہیے، اور جیل جانے کے لیے، ڈنڈے کھانے کے لیے، کوڑے پڑنے کے لیے، کوڑے کھانے کے لیے. خواتین کا ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں ان کو جا کے
نظم پڑھنی تھی. اسما جہانگیر کے دفتر سے نکلنا تھا اور اس کو جانا تھا ہائی کورٹ، تو وہیں پہ آ کے گھیر لیا سیکیورٹی والوں نے، جانے نہیں دیا. اسما گئیں پیچھے سے اور ان کو لے کے آ گئی. وہاں انہوں نے نظم پڑھی اور اس کے بعد جو خواتین کو جوش آیا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ان کا سارا گھیرا ویرا توڑ کے سیکیورٹی کا سڑک کے اوپر نکل گئے اور خوب پٹی، اور ان کے ساتھ ساتھ جالب بھی پٹے. ان کو اتنی لاٹھیاں ماری کہ 1 مہینے وہ اسپتال میں. تو یہ ہمت جب پیدا ہو جائے گی ہمارے نوجوانوں میں، مگر آج سب کو پھلجڑی چاہیے، سافٹ پنش ہے وہی لکھنا، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی وہی پسند آتا. کیا بات ہے. ایک دفعہ پھر تعلیم سب کے لیے. دیکھیے 2 طرح کی شاعری ہوتی ہے، آرائشی شاعری اور ایک وہ شاعری جو عوام تک پہنچے. ایک صاحب تھے مخدوم محی الدین. مخدوم محی الدین ایسا شاعر تھا کہ جنگ آزادی کے جو نغمے جو انہوں نے انگریز سرکار کے زمانے میں لکھے، وہ ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سلوگن بن گئے تھے. تو جانے والے سپاہی سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے، جنگ کے خلاف نعرہ تھا. اور وہ نظم ایسی تھی، جالب اس قبیلے کے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے شعر کیوں پسند کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، جو ڈنڈے کھا رہے ہیں، جو حقیقت میں زندگی کی مسائل کو برداشت کر رہے ہیں، وہ ایسے شاعر کی تقاضا، ان کی ضرورت ہوتا ہے وہ. لیکن آپ نے جو ایک سوال کیا ہے تزئین، کہ انہوں نے صرف احتجاجی شاعری یا سب کے خلاف ہی لکھا، نہیں. انہوں نے بھٹو صاحب کے موافقت میں لکھا. جب وہ ایوب خان سے، ابھی جو عدیل نے کہا کہ مطلب یہ کہ اب وہ جب ایوب خان سے کے خلاف کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد پھر ایک کردار آیا بے نظیر کا، تو وہی شاعر جو کہہ رہا تھا کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، وہ کہہ رہا ہے پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، اور بندوقوں والوں سے ایک نہتی لڑکی سے. وہ یہ ایسی نظمیں لکھی ہیں جس نے آسمان پہ پہنچا دیا، اور بے نظیر کی مقبولیت میں اس نے اضافہ کیا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ذاتی ان کا پرخاٹ تھا، وہی بات ہے کہ نظریہ تھا، اس کے خلاف وہ کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں بھائی یہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے، یہ مسائل نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں. تو شخصیت سے بالا تر تھے، جیسا ارشاد آپا کہہ رہے ہیں. وہ شخصیت کے خلاف نہیں لکھ رہے تھے، اس نظام کے خلاف. خوش آمد جو کرے فنکار ہے وہ، جو سچ بولے یہاں غدار ہے. جالب صاحب، ٹھیک ہے نا. ایک عجیب نظم ہے وہ. اس کے زیادہ شعر اس لیے نہیں کوٹ کرنے چاہے آج کہ ہم سب امریکہ آ چکے ہیں، کیونکہ اس کا عنوان ہی ہے امریکہ نہ جائے. پڑھیے گا کبھی موقع ملے آپ کو تو. جی بالکل ایسے، یہی بہت خوبصورت نظم ہے یہ. تو اس کے آخری 2 مصرے جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دیں کہ تو ہی بتلا کس طرح پالیں گے اتنی فوج کو. تو ہی بتلا کس طرح پالیں گے اتنی فوج کو، جوڑتے ہیں تیرے آگے ہاتھ امریکہ نہ جا. تو یہ ہے. اور اب بہت ہی خوبصورت 3 شعر ہیں، 6 مصرے ہیں. اس میں بھی وہ اپنا جو ان کا ایک کردار ہے وہ آ جاتا ہے آخری 2 مصروں میں کہ اٹھ گیا ہے دلوں سے پیار یہاں، کتنے بے نور ہیں دیار یہاں. روشنی روشنی حیات حیات، ہر طرف ہے یہی پکار یہاں. راستہ کیا سجائی دے اے دوست، جہل ہے شمع رہ گزار یہاں. میں گزارش کروں گا سراج بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اس تقریب کو اختتام تک پہنچائیں. ترکیب میرے خیال میں بہت اچھی رہی. جتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی، چونکہ وقت ہمارا زیادہ تھا، چند ضروری باتیں ہوتی ہیں، چند شکریہ ادا کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو عدیل بھائی آپ کا
ہمیشہ میری معاونت کرتے ہیں, میری رہنمائی کرتے ہیں. مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, the go-to person is عدیل بھائی, is always available. بہت بہت شکریہ آپ کا. افضال فردوس صاحب بھی میری بڑی رہنمائی کرتے ہیں. آج صبح بھی ان سے بات ہوئی تھی, ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے, تو آپ لوگ پلیز ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. رافی صاحب ایک دفعہ بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے, ہماری عزت افزائی فرمائی, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ آتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی جان ڈال دی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے, تو مطلب چلا آپ نے بھی کاٹا. یہ بات ہے کہ یہ جالب کا یہ اثر تھا نوجوان لوگوں پہ اس زمانے میں, اور یہی ایک اچھا شاعر جس کا پیغام واقعی لوگوں کو تحریک دے کہ وہ جس مقصد کے لیے وہ شاعر یہ پیغام دے رہا ہے, واقعی اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں نے, اسٹوڈنٹ لیڈروں نے, جوانوں نے اس پہ عمل کیا, اور شاید اسی کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپس اینڈ ڈاؤنس کے باوجود جو ہے وہ ایک سرٹن وے میں چلتا رہا ہے. تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں ذیشان بھائی کا بھی دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا, یہ ہمیشہ ہماری محفلوں کو کور کرتے ہیں. اور ڈاکٹر خورشید زبیری جو ہے وہ آج پھر انہوں نے چائے کے ساتھ لوازمات کا اہتمام کیا, تو بہت بہت شکریہ. اور یہ معاونت اگر آپ میں سے کوئی اور اگلی نشست کے لیے کرنا چاہے تو ہم ابھی سے شکریہ ادا کر دیتے ہیں. ہمیں تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو زاہد صاحب, تھینک یو. ہمیں جو ہے وہ یہ نشست کرنے کے لیے آبویسلی اخراجات ہوتے ہیں, تو اگر آپ لوگ تھوڑا بہت ڈونیشن کرتے ہیں جو بھی ہو ممکن, تو اس سے پی ایچ ایچ کی ہیلپ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ایک حالات کے حساب سے جالب صاحب کا ایک پیغام میں بھی دینا چاہوں گا. اتنا سادہ نہ بن, تجھ کو معلوم ہے کون گھیرے ہوئے ہے فلسطین کو. آج کھل کے یہ نعرہ لگا, اے جہاں قاتلو رہزنو یہ زمین چھوڑ دو. تو اب میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا بشیر راجہ صاحب سے, یہ مزاحمت انقلابی میں نہیں مانتا, اس روش سے تھوڑا ہٹ کر بشیر راجہ صاحب جو ہے وہ ہمیں ایک جالب کی ایک رومانوی غزل جو ہے وہ اس سے فیضیاب کریں گے. آئیے سر. ان کی رومانوی شاعری پہ ڈسکشن کرتے تھے اور اپنی لے میں کچھ چیزیں بتاتے تھے. کوئی سنگر نہیں تھے, نہ ہی کوئی میوزک ہوتا تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے جالب صاحب کی ایک غزل تھی جو اس طرح تھی, جو میں ٹوٹی پھوٹی کر سکوں میری معاف کیجیے. دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں. آپ کا جواب ہو گیا جو آپ نے کہا. بیت گیا ساون کا مہینہ, موسم نے نظریں بدلی. بیت گیا ساون کا مہینہ, موسم نے نظریں بدلی. لیکن ان پیاسی آنکھوں میں اب تک آنسو بہتے ہیں. دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں.
کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا، جن کے لیے بدنام ہوئے، جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا، جن کے لیے بدنام ہوئے، آج وہی ہم سے بیگانے سے رہتے ہیں، دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، وہ جو ابھی اس رہ گزر سے چاک گریباں گزرا ہے، وہ جو ابھی اس رہ گزر سے چاک گریباں گزرا ہے، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں، دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں، میں سنگر ہوں، لیکن بہت بہت شکریہ بشیر راجہ صاحب سے کچھ عرصے سے ہمارا پیار محبت کا رشتہ ہے، لیکن مجھے آج پتہ لگا کہ اتنی اچھی آواز ہے، تو اگر آپ حضرات میں سے بھی کوئی آ کے یہاں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے اگلی نشستوں میں تو مور دین ویلکم۔ اگلی نشست ہماری 10 دسمبر کو ہوگی، یاد رکھیے 2nd سنڈے آف ایوری منتھ، یہ روایت ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 10 دسمبر اردو شاعری میں 3 بڑے جیم ہیں، جوش، جالب، جون اور جالب ہم کور کر چکے ہیں، دسمبر میں کوشش کریں گے کہ جوش کر لیں، اور دسمبر میں جوش ہونا بھی چاہیے۔ میں جب فلائر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 10 دسمبر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔